بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر مارچ 624 عیسوی میں عربی قصبے بدر میں اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت والی مسلم فوج اور مکی قریش قبیلے کے ایک امدادی کالم کے درمیان ہوئی۔ بالآخر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا کہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے یکایک غنودگی طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجر تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں قبائل اوس کے آدمی تھے۔ خزرج کے طرفین سے صفوف جنگ آراستہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اشارے سے تسویہ صفوف فرماتے تھے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے مواقف اول عتبہ و شیبہ، اسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آ گئے اور جنگ مبارزت کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف، معوذ، اسران افرا اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز اور درشت لہجے میں کہا ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحرث اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تعامل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان تینوں کو خوب جانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا کہ ہاں تم سے لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ اور عبیدہ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر سیدنا حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ طرفین سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 70 کو اسیر کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے۔
معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو مناسب احکام و ہدایت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا ہے، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی عمیر ابن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ کی بقیہ کھجوریں پھینک کر اور تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ جب لڑائی خوب زور شور سے جاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک نوعمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ بن عمر کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل خود اور زرہ وغیرہ پہنے ہوئے غرق آہن تھا۔ سیدنا معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو زرہ سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ سیدنا معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ موڑے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا، صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ سیدنا معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دق کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نوعمر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم بسمل ہو گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھ کر نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن موڑے سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسروں کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایوں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا اس لیے پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، مشرکوں کے لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ کفار اس سراسیمگی سے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان ہی میں چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو بخار سے تھے کے سپرد کیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی بالائی اور نشیبی بستیوں کی طرف فتح سنانے کے لیے روانہ کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے نائب بنا کر چھوڑ آئے تھے، ہمیں اس فتح کی خوشی خبر عین اس وقت پہنچی جبکہ ہم سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ سیدنا عثمان بن عفان کو دفن کر رہے تھے۔ یہ خبر مدینہ میں 18 رمضان المبارک کو پہنچی تھی۔ بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مواقف تمام مال غنیمت باعثہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ یہاں سے روانہ مقام ارکل زبیہ میں پہنچے۔ یہاں عتبہ بن ابی معیط بن عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو اسیران جنگ بدر میں شامل تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت سخت شدید دشمنی رکھتے اور اپنے آناد میں ابو جہل کے ہمسر تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیز رفتاری سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔